اور آج کے روز تیری نظر کیا کروں جانا، جہاں تو پہلے ہی تیرے نام لگا رکھی ہے، جہاں تو پہلے ہی تیرے نام لگا رکھی ہے۔ اے میری صبح کے تارے تیری خاطر میں نے، اور اے میری صبح کے تارے تیری خاطر میں نے اپنے ہر سانس کے ہونٹوں پہ یہ دعا رکھی ہے۔ عزم و اقرار کا تجدید وفا کا دن ہے، یہ جو تیری آج کا دن تیری سالگرہ کا دن ہے۔ میں گزارش کروں گا قاری مدثر مصطفیٰ صاحب سے دعائیں اور اپنی حاضر دعائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ علم و عرفان کا پیکر ہے ہمارا قائد، علم و عرفان کا پیکر ہے ہمارا قائد، عاشق ساقی کوثر ہے ہمارا قائد، فن گویائی میں برتر ہے ہمارا قائد، زندگانی کا سمندر ہے ہمارا قائد۔ اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو، اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو، ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو۔ انتہائی قابل صد احترام قائدین تحریک منہاج القرآن، جملہ وابستگان تحریک منہاج القرآن یونان، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں اس صدی میں پیدا کیا جو صدی حضور شیخ الاسلام کی صدی ہے۔ آج ذاتی طور پر مجھے اتنا فخر ہے کہ خداوند ذوالجلال نے نہ جانے دنیا میں کہاں بھٹکتے ہو کو لا کے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کروا دیا۔ آج نہ جانے کہاں ہوتے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، رب کائنات فرماتا ہے کہ اے بندو اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر فبذالک فلیفرحوا، خوشیاں منایا کرو۔ اور امت محمدیہ میں آج کی صدی کے اندر یہ رب کائنات کا ہم پر خاص کرم ہے کہ خالق کائنات نے حضور شیخ الاسلام کی شکل میں ہمیں اپنی رحمت بھی عطا کی، اپنا فضل بھی عطا کر دیا۔ دوستو، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد میں آیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے ہر 100 سال کے راز پر ایک بندے کو منتخب کرتا ہے، وہ بندہ آ کر رب کائنات کی الوہیت کا پیغام دیتا ہے، مصطفیٰ کی عبدیت کا پیغام دیتا ہے، اور جس کے لیے لفظ استعمال کیا مَن یجدد اللہ دینا، یہ جو لفظ یجدد ہے کسی سے لفظ مجدد نکلا ہے۔ دوستان محترم، رب کائنات نے ہر صدی کے اندر اپنے دین کا کام لینے کے لیے ایک مجدد کو دنیا میں بھیجا۔ تو پہلی صدی میں امام اعظم عمر بن عبدالعزیز کو مجدد قرار دیا گیا، دوسری صدی میں امام شافعی کو مجدد قرار دیا گیا، تیسری صدی میں امام احمد بن حنبل کو مجدد قرار دیا گیا، چوتھی صدی میں امام برحاقی کو مجدد قرار دیا گیا، پانچویں صدی میں شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کو مجدد قرار دیا گیا اور امام غزالی کو مجدد قرار دیا گیا، چھٹی صدی میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو مجدد قرار دیا گیا اور امام فخر الدین رازی کو مجدد قرار دیا گیا، ساتویں صدی میں امام تاج الدین سبکی کو مجدد قرار دیا گیا، آٹھویں صدی میں امام حجر اسقلانی کو مجدد قرار دیا گیا، نویں صدی میں امام جلال الدین سیوطی کو مجدد قرار دیا گیا، 10ویں صدی میں امام قسطلانی کو مجدد قرار دیا گیا، 11ویں صدی میں مجدد الفسانی کو مجدد قرار دیا گیا، 12ویں صدی میں اورنگزیب عالمگیر کو اور ملا جیون کو مجدد قرار دیا گیا۔ دوستان محترم، 13ویں صدی آئی تو رب کائنات نے شاہ عبدالعزیز کو مجدد قرار دیا، 14ویں صدی میں امام اعلی حضرت کو مجدد قرار دیا گیا۔ بولو دنیا والو 15ویں میں کون آیا ہے؟
15ویں میں کون آیا ہے؟ جس جو مانتا ہے وہ بولے سے بولو مجدد رواں صدی شیخ الاسلام کو ہمارے لیے منتخب کر کے بھیجا کہ لوگوں طاہر القادری کو بھیج رہا ہوں، جاؤ اس سے رہنمائی لے آؤ۔ آخری بات اس کرتا چلوں اور اس کے بعد بات ختم کروں گا۔ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے سابق صدر چودھری تجمل حسین جٹ وہ فرماتے ہیں میں پشاور یونیورسٹی کے اندر وزٹ پر تھا، آج نام لیوا تو ہے، میں پشاور یونیورسٹی کے وزٹ پر تھا، میں نے دیکھا کہ رات کے سناٹے میں رات کی تاریکی میں سب طالب علم سو چکے، خواب و خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک دوست مجھے گھمانے کے لیے یونیورسٹی میں لے گیا کہ آؤ آپ کو سیر کرواتے ہیں، وہاں پر لے کر گئے تو سابق صدر مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے تیرے باقی دوست سو چکے، تجھے نیند کیوں نہ آئی؟ دوستو اس طالب علم کا جواب دل کی تختیوں پر لکھ لو، اس طالب علم کا جواب دل کی کانوں سے سماعت فرماؤ۔ اس نے کہا جب میں اپنے بستر پر جاتا ہوں، جب میں لیٹنے کے لیے جاتا ہوں، صرف اس تصور کے ساتھ نیند مجھ سے دور ہو جاتی ہے، میں اپنے قائد کی سفید بالوں کو دیکھتا ہوں، میں اپنے قائد کی داڑھی کے سفید بالوں کو دیکھتا ہوں کہ جو خواب حضور شیخ الاسلام نے انقلاب کا دیکھ رکھا ہے، جو خواب حضور شیخ الاسلام نے پاکستان کی دھرتی پر مصطفی انقلاب کا دیکھ رکھا ہے، کہیں وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جو قائد رات کے 22 گھنٹے تک جاگتا رہتا ہے کہ کہیں احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کر کے امت محمدیہ کو دیا جائے، وہ شخص کہتا ہے جب یہ سوچتا ہوں نیند آنکھوں سے دور ہو جاتی ہے۔ دوستو پیغام یہ ہے منہاج القرآن کا، اگر زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے اپنی آنکھ کو میرے قائد کی آنکھ میں بیعت کرنا ہوگا، تو شرط یہ ہے اپنی آنکھ کو میرے قائد کی آنکھ میں بیعت کرنا ہوگا، کیونکہ میرے قائد کی آنکھ ہمیشہ گنبد خضرا کو دیکھتی ہے۔ اپنی سوچ کو میرے قائد کی سوچ میں بیعت کرنا ہوگا، کیونکہ میرے قائد کی سوچ ہمیشہ مصطفیٰ کی سیرت کو سوچتی ہے، اور اپنے دل کو میرے قائد کے دل میں بیعت کرنا ہوگا، کیوں؟ وہ اس لیے کہ میرے قائد کے دل میں ہمیشہ مصطفیٰ کا قیام ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوستان محترم بات ختم کرتے ہوئے اشعار پر کہ رب کعبہ نے دی ہے جسے رفعتیں، رب کعبہ نے دی ہے جسے رفعتیں، مصطفیٰ کی محبت نے دی عظمتیں، وہ ستارہ صدا جگمگاتا ہوا عشق احمد کی شمع جلاتا ہوا، وہ جو فرقہ پرستی کا قائل نہیں، وہ جو فرقہ پرستی کا قائل نہیں، حسن و خوبی میں بے داغ ہے وہ نگی، جس کو شاہ خطابت زمانہ کہے، جس کو شاہ خطابت زمانہ کہے، جس کی محفل کا موسم سہانا رہے، جس کو شاہ خطابت زمانہ کہے، جس کی محفل کا موسم سہانا رہے، ارے وہ جو غمخوار امت رہے ہر گھڑی، شیخ الاسلام وہ طاہر القادری۔ ماشاءاللہ، بہت بہت